المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون رسول ایمان لائے ان چیزوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف رسول ایمان لائے ان چیزوں پر جو ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی اور مسلمان ایمان لائے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسلہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے وقالوا سمعنا واطعنا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی غفرانک ربنا اے ہمارے پروردگار آپ ہماری بخشش کیجیے وإلیک المصیر آپ کی طرف لوٹ کر جانا ہے آیت کریمہ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا تذکرہ ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ ہے ایک بات تو یہاں یاد رکھنا ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی رسالت پر ایمان ضروری ہے وہ اس سے استثناء نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے کر بلکہ رسول فرما کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا اکرام فرمایا آپ کا احترام فرمایا گویا کہ یہ تشریفی تکریمی اور اعزازی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اور جو باتیں اور جتنی باتیں خاص کر کے قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس پر ایمان لائے اس کو مانا اس کا اعتبار کیا اور یقین کیا اور مسلمانوں نے بھی اس کتاب کا اور آسمان سے نازل شدہ احکامات کا اعتبار کیا یقین کیا اور اس کو مانا یہاں والمؤمنون اہل ایمان اور مسلمانوں کے ایمان کا الگ تذکرہ کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا الگ تذکرہ کیا نفس ایمان میں تو رسول اور اہل ایمان سب کے سب مومنین سب کے سب شریک ہے لیکن درجات ایمان میں بڑا فرق ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان علم مشاہدہ کی بنیاد پر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سماع کی بنیاد پر ہے اور مومنین کا ایمان جو ہے
یہ ایمان بالغیب ہے، وہ مشاہدہ کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ سماع کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ غیب کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی ایمان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے میں درجات کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ تو اس فرق کو بتلانے کے لیے یہاں آمن الرسول کو الگ بیان کیا اور والمؤمنون کو الگ بیان کیا۔ ایمان میں فرق ہوا کرتا ہے۔ پھر آگے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، یعنی یہ مومنین کی اللہ تبارک و تعالی فضیلت بیان فرماتے ہیں اور مومنین کا مقام بیان فرماتے ہیں کہ مومنین سب کے سب اللہ تبارک و تعالی پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ پہلے ایمان بالاکمال کا تذکرہ فرمایا، پھر ایمان بالتفصیل کا تذکرہ کیا، ایمان مجمل پہلے ذکر کیا، آمن الرسول، اسی طریقے سے آمن المؤمنون۔ جتنی بھی باتیں اور جتنے بھی احکام نازل کیے گئے سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اور مسلمان ایمان لائے۔ یہ اجمالی طور پر تذکرہ کیا، ایمان مجمل کا تذکرہ کیا، پھر ایمان مفصل کا تذکرہ کیا کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اور کتابوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو سب پر ایمان لاتی ہے، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتی، جس طریقے سے یہود و نصارہ نے تفریق کی۔ یہود و نصارہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ یہودی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتبار کرنا اور نبوت پر ایمان لانا تو ایک طرف رہا، اوپر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیسے کیسی تہمتیں گڑنے لگی۔ اسی طریقے سے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور یہ امت ایسی ہے کہ اس امت نے کوئی تفریق نہ کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نہ آپ علیہ السلام، بلکہ تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سب پر ایمان لائے اور سب کی نبوت کو تسلیم کیا، کسی کا انکار نہیں کیا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موقع موقع سے نبیوں کو بھیجا ہے، کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا۔ یہ امت سارے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اس کے بعد ایک زمانے تک نبوت کا بڑی مدت کے بعد آتے رہے اور مختصر انبیاء کرام علیہ السلام وقت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ اس کے بعد ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو جدید انبیاء میں گنوا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت یوسف ہے، کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا ایک سلسلہ لگاتار چلتا رہا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ کر آخر زمانے میں اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایک طرح کی نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے چلایا ہے، اپنے پیغمبروں کا سلسلہ چلایا ہے. کیوں چلایا ہے؟ تاکہ امت کو راہ راست اور قوموں کو راہ راست بتلائے، لوگوں کی صحیح رہبری کرے. انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات قوم اور امت بھول جاتی تھی اور اس تعلیمات کو ترک کر دیتی تھی. اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اس تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے تھے. اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگلے نبی نے کوئی تحریری شکل، اگلے نبی نے کوئی نوشتہ چھوڑ کر گئے ہو کہ اس تحریری شکل اور اس نوشتے کے مطابق آنے والا نبی اپنی قوم کو چلاتا ہو، بلکہ اس وقت لکھنا پڑھنا تحریر ہو. تقریر کا رواج اس وقت اتنا نہیں تھا، بلکہ نہ ہونے کے درجے میں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سلسلہ جو چلایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور اصولی دعوت کو جو چلایا ہے وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری ایک ہی رہی ہے. اس پہ ذرہ برابر فرق نہیں رہا ہے. توحید ہے، رسالت ہے، بعد الموت ہے. یہ اصول عقائد جو ہے ان اصول عقائد میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام اور ایسا سلسلہ قائم فرمایا. یہ نہیں کہ اگلا نبی آنے والے پچھلے نبی کے لیے کوئی تحریری شکل چھوڑ جاتا یا کوئی علامت چھوڑ جاتا، اس کی وجہ سے وہ نبی آ کر اسی نقش قدم پر چلتا اور اسی کے کھینچی ہوئی لکیر پر چل کر کیا ہے اپنی امت کو اور قوم کو صحیح رہبری فرماتا. یہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک تعلیمات دے کر بھیجا ہے، اور اس تعلیمات کے مطابق، اس رہبری کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام قوموں میں ہدایت کا سلسلہ چلاتے تھے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے تھے، لہذا ان کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. ایسے برگزیدہ بندے ہوتے تھے. اور سارے انبیاء ذرا سوچے، اپنی عقل سے سوچے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آتے تھے وہ وہی توحید، رسالت، بعد الموت، وہی عقیدے کو لے کر، وہی اصول عقائد کو لے کر ہی آتے تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چلایا ہوا سلسلہ اور اللہ کا چلایا ہوا نظام بالکل سچا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس میں کوئی رد، اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا. جو احکامات آتے اس امت محمدیہ کیا فرماتی؟ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اسے کل میں نے بتا دیا کہ اوپر کی آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں خیالات اور اشکالات پیدا ہوئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، تنبیہ کہ تم بھی کیا اگلی امتوں اور قوموں یہود و نصارہ کی طرح سمعنا و عصینا کہتے ہو؟ کہہ لو سمعنا و اطعنا. تو صحابہ نے فرمایا سمعنا و اطعنا. صرف سمعنا و اطعنا ہی نہیں کہا، بلکہ ہمارے دل میں جو خیالات آئے، جو وسوسے آئے کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خیالات کا بھی حساب لے گا. تو کیسے جو یہ خیالات ہمارے دل میں آئے ہم اس کی بھی معافی چاہتے ہیں. غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار معاف کر دیجئے، آپ کی طرف لوٹ کر ہمیں آنا ہے، ہمیں کل کو آپ کو منہ دکھانا ہے، اس لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو صحابہ نے ٹیک دیا، اپنے آپ کو ڈال دیا اور کہہ دیا سمعنا و اطعنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں مکلف بناتا ہے مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق.
یعنی اللہ طاقت کے مطابق ہی، وسعت کے مطابق ہی، گنجائش کے مطابق ہی مکلف بناتا ہے۔ ایسے احکام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں کہ جس احکام پر امت عمل کر سکے۔ احکام شاقہ اس امت کو اللہ نے عطا نہیں کی، اس کے بس میں ہے اتنا ہی، جیسا کہ اگلی امتوں میں احکام شاقہ تھی۔ بنی اسرائیل میں کیسے احکام شاقہ تھے؟ کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو اس کو کاٹ دینا پڑتا تھا یا اس کو جلا دینا پڑتا تھا، یہی پاکی کی صورت تھی۔ اللہ نے اس امت کے لیے کتنی آسانی فرما دی، کپڑا ناپاک ہو جاتا، دھو لو، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ اگلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، یہ احکام شاقہ تھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی نہیں مکلف بناتا ہے کسی شخص کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کیا اور اس پر وبال ہے جو اس نے کیا، یعنی اپنے ارادے سے جو اس نے کیا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اپنے ارادے سے جو برائیاں کی ہے اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا۔ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے قصد سے جو بھی اعمال کرتا ہے، نماز اپنے ارادے سے پڑھتا ہے، قرآن اپنے ارادے اور قصد سے پڑھتا ہے، اپنے بس میں اور اپنے اختیار میں جو اعمال کرنا ہے وہ اپنے اختیار اور اپنے بس سے وہ اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اعمال جو اس نے اپنے ارادے اور قصد سے کیے ہیں اس پر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو اعمال جو گناہ اس نے اپنے ارادے سے کیے ہیں، اپنے اختیار سے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سزا بھی اللہ اسی اعمال پر اور اسی گناہ پر اللہ دے گا۔ یہ نہیں کہ تم نے بے خبری میں کوئی کام کر دیا، تمہیں بلا ارادہ اور بلا اختیار کوئی کر دیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اور سزا اور معاوضہ فرماوے، ایسا نہیں۔ یہ گویا کہ اوپر کی آیت میں ایک تتمہ ہے، اوپر جو فرمایا تھا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ اس کا تتمہ ہے کہ اگر تم اپنے قصد و ارادے سے کرو گے نیک اعمال تو اس پر تم کو ثواب اور اجر دیا جائے گا، اور اپنے قصد و ارادے سے تم گناہ کرو گے تو اس پر تم کو سزا دی جائے گی، اس پر تمہارا معاوضہ کیا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر ارادے سے جو انسان نیک اعمال کرے تو اس پر ثواب ملے، اگر بلا ارادہ اگر کوئی نیک اعمال کرے تو اس کا ثواب اس کو، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے، اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، اچھی سنت کو جاری کرتا ہے، تو اس نے تو اچھا طریقہ رائج کیا، اچھا کام لوگوں کو دکھلایا اور اچھی سنت کو اس نے لوگوں کو بتلائی، اور کیا ہے وہ نیک کام کر کے چلا گیا، اور اس کو دیکھ کر اس کے طریقے پر اس کی سنت کے مطابق دوسرے لوگ چلنے لگے اور وہ نیک کام دوسرے لوگ کرنے لگے، تو وہ تو نیک کام کر کے چلا گیا، لیکن جتنے بھی قیامت تک آنے والے اس کے چلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، اس نیک اعمال پر اور اعمال خیر پر چلتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اب یہ سوال کھڑا ہوگا کہ جو قبر میں جا کر سویا ہے اس نے تو کچھ کیا نہیں، اس نے تو کیا کیا، نیک عمل جاری کیا، نیک طریقہ جاری کیا، دوسرے کر رہے ہیں، قبر میں سویا ہے، ثواب اس کو مل رہا ہے، کہاں اس کا قصد و ارادہ ہے جو قبر میں سویا ہے اس کا؟ یہ تو جو کرنے والے کر رہے ہیں اس کا قصد و ارادہ ہے، قبر میں جو سویا ہے اس کا قصد و ارادہ تو ہے ہی، لیکن ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پورا طریقہ تم نے جاری کیا، کوئی پوری رسم جاری کی ہے، اور تم اس پورے طریقے کو اور پوری رسم کو جاری کر کے چلے گئے، بری راہ کھول کر تم چلے گئے، جا کر قبروں میں قبر میں جا کر سو گئے، یہاں تمہاری اس پوری رسم کے جاری کرنے کی وجہ سے، بری راہ تمہارے چلانے کی وجہ سے لوگ اس راہ پر چل رہے ہیں، اس رسم کو اپنا رہے ہیں، تو اس کا گناہ اس قبر میں سونے والے کو ملے گا۔ جو بری رسم جائے پر عمل کر رہے ہیں
جو بری راہ پر چل رہے ہیں ان کو تو گناہ ہوگا اور جو قبر میں جا کر جس نے یہ بری رسم جاری کر کے اور بری راہ چلا کر گیا ہے اس کو بھی گناہ ہوگا، حالانکہ اس کا کوئی قصد و ارادہ نہیں ہے، قصد و ارادہ تو کرنے والے کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کر رہے، ایک ہے بالواسطہ ایک ہے بلا واسطہ۔ تو بلا واسطہ جو لوگ قصد و ارادے سے اچھے کام کر رہے ہیں اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور بلا واسطہ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں اس کی سزا اس کو ملے گی۔ لیکن بالواسطہ اگر بیچ میں کوئی واسطہ ہے تو اس نے چونکہ پوری رسم جاری کر کے گیا ہے یا اچھا طریقہ جاری کر کے گیا ہے تو اس اچھے طریقے پر لوگوں کو ڈال کر گیا ہے یا برے طریقے پر لوگوں کو ڈال کر گیا ہے، یہ اس نے اپنے قصد و ارادے سے کیا ہے، اس لیے اس کو قبر میں ثواب کی صورت میں یا عذاب کی صورت میں اس کو بھگتنا پڑے گا اور جھیلنا پڑے گا۔ کہا ہے کہ جو پیچھے کر رہے ہیں وہ تو اپنے قصد و ارادے سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب اپنے قصد و ارادے سے کر رہے ہیں تو گویا ان قبر میں سونے والے نے ان کو اس پر آمادہ کیا ہے اور آمادہ کر کے گیا ہے ایک اعتبار سے، اس اعتبار سے اس کو ثواب یا عذاب اور سزا مل رہی ہے۔ اسی لیے ہر کام کو کرنے سے، ہر طریقہ جاری کرنے سے، ہر رسم کو جاری کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرے لیے یہ صدقہ اور ثواب جاریہ بنے گا یا میرے لیے برا طریقہ جو میں رائج کر کے جا رہا ہوں یہ میرے لیے کون سا ثواب کیا ہے، عذاب جاریہ اور سزائے جاریہ بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ نہ کیجیے اگر ہم سے بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے ہم سے، یعنی اگر ہم سے بھول چوک اگر ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ تواضع اور عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے اور دعائیں ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے پروردگار ہماری پکڑ نہ کیجیے، ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے، اے ہمارے پروردگار ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر سخت احکام مت لا دینا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر کر لادا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی اگلی امتوں پر جو احکام شاقہ تو نے واجب اور فرض کیے تھے اس طریقے سے ہم پر احکام شاقہ کو فرض نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے پروردگار ہم پر نہ لاتا ایسے احکام کو جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، ایسے احکام پہ ہم پر فرض نہ کرنا جو ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دعا کرتے جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم شریف میں کہ جہاں یہ الفاظ فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، جہاں یہ الفاظ فرمائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نعم ٹھیک ہے، اچھا، میری دعائیں قبول ہو گئی۔ جب فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی صورت میں ندائی نعم اچھا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائی نعم اچھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی دعا کی صورت میں فرماتے ہیں کہ لا آخذ، میں مواخذہ نہیں کروں گا۔ دوسری دعا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم پر احکام شاقہ نہیں ڈالوں گا۔ تیسری دعا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تم پر کوئی ایسی بات جو تمہارے بس میں نہ ہو میں نے نہیں ڈالی اور تم پر نہیں ڈالی۔ یعنی سب دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کیجیے، واغفر لنا، ہم سے ہمیں معاف کیجیے، ہمارے بخشش کیجیے، ورحمنا، ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہے،
فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ ہمارے کافر لوگوں کے مقابلے میں مدد فرمائیے۔ ایک روایت کے مطابق یہ دعا جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا جو مانگی ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس جو کوتاہی ہوئی ہے حکم ماننے میں ابتدائی میں، تو اس کوتاہی کے سلسلے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دعا فرمائی، تو یہ دعا مخصوص ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو معاف فرما دیا، میں نے تم کو بخشش تمہاری بخشش کر دی، میں نے تم پر رحم فرما دیا، میں نے تمہاری مدد فرما دی کافی قوم کے مقابلے میں۔ یہ اس وقت کی بات تھی، یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ عام نہیں کہ پوری امت سے گناہ قیامت تک ہونے والے معاف ہو گئے، قیامت تک ہونے والے جرموں پر اللہ نے درگزر فرما دیا، قیامت تک ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھیج دی، اور قیامت تک آنے والے کفاروں کے مقابلے میں اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے مدد کو اتار دی، وہ نہیں بلکہ اس مخصوص وقت کے لیے تھا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نبی کریم علیہ السلام یہ دعا ہمیں تعلیم دے گئے کہ اپنے گناہوں پر اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس طریقے سے ڈال دینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، معاف فرمائے، رحمت فرمائے اور کافی قوم کے مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اپنی دعاؤں کا ایک حصہ ان دعاؤں کو بنا لینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، سورہ بقرہ کی فضیلت کے سلسلے میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر دین میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی تو 3 دن تک شیطانی اثرات سے اور شیطانی شرور سے 3 روز تک وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ اگر رات میں اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی تو 3 رات تک وہ گھر شیاطین کے اثرات سے اور شرارتوں سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی اس آخر کی جو آیتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص خزانے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام شب معراج میں تشریف لے گئے تو تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے رات میں ان 2 آیتوں کی تلاوت فرمائی تو اس رات کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں اتنا ہے کہ اس رات کے لیے کافی ہے، لیکن شارحین نے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اس رات قیام اللیل کی طرف سے کافی ہے، شیاطین کی طرف سے کافی ہے، اس کے قرآن کریم کی تلاوت فرمانے والا اس کو شمار کیا جائے گا اور تالیہ قرآن اور قاری قرآن کی طرف سے اس کے لیے کافی ہے۔ دوسری خاص کر کے حفاظ کرام کے لیے ایک فضیلت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جو حافظ قرآن جو ہے یہ سورہ بقرہ کی 10 آیات کی تلاوت فرماتا ہے، شروع کی الف لام میم سے شروع کو اولئک هم المفلحون تک یہ 5 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد لا اکراہ فی الدین یہ 2 آیتیں 7 اور یہ 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر 3 آیتیں یہ ان 10 آیتوں کی جو حافظ قرآن رات کو تلاوت فرماتا ہے وہ قرآن کریم بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 آیتوں کی برکت کی وجہ سے اس کے قرآن کریم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمن الرسول